دو دلوں کی داستان قسط نمبر 79 لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1۔ اگلے دن شادی تھی۔ لال رنگ کا لہنگا پہنے خوبصورت سا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سامنے اسٹیج پر بیٹھے ایم کے سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے ایک طرف سے طاہر صاحب اور دوسری طرف سے مصدق نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا اٹھتا ہر قدم ایم کے دل پر پڑ رہا تھا۔ وہ نزدیک آئی تو طاہر صاحب نے مروہ کا ہاتھ ایم کے ہاتھ میں دیا، جسے مضبوطی سے پکڑ کر ایم کے نے اسے اسٹیج پر آنے کی مدد کی، جبکہ اسٹیج پر پہلے سے ہی معصومہ اور میکال موجود تھے، جو ماں باپ کو یوں ساتھ آتا دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی ایم کے نے اپنے دونوں بچوں کو گود میں بٹھایا۔ بابا ماما کتنی پیاری لگ رہی ہیں، معصومہ خوشی سے بولی۔ یس میری جان، ماما بہت پیاری لگ رہی ہیں، لیکن میری پرنسس اور پرنس بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں، وہ دونوں بچوں کے سر چومتے بولا۔ فوٹو شوٹ میں سارے کپلز نے علیحدہ علیحدہ جا کر ان دونوں کے ساتھ فوٹو شوٹ کروایا تھا، اور سب سے آخر میں دولہے دلہن کا فوٹو شوٹ ہوا تھا۔ وہ دونوں پہلے دولہا دلہن تھے، جن کی شادی میں ان کے بچے ان کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہے تھے۔ فوٹو شوٹ کے بعد دودھ پلائی کی رسم کے لیے سب لڑکیاں اسٹیج پر آئے۔ لو جی آ گیا منگتو کا ٹولہ، من نے سب کو اسٹیج پر آتے دیکھ کر کہا تو لڑکیاں اسے گھورتے اسٹیج پر آئے۔ چلیں مابیر بھائی، یہ دودھ کا گلاس پیے، بہت مزے کا ہے اور اسپیشلی آپ کے لیے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ صفا دودھ کا گلاس مابیر کے سامنے رکھتے بولی۔ لیکن صفا گڑیا، مجھے دودھ پسند ہی نہیں، سوری میں نہیں پی سکتا، مابیر نے کہا تو سب لڑکیوں کے منہ اتر گئے، جبکہ لڑکوں کی دبی دبی ہنسی ان کا خون کھلا گئی۔ مابیر بھائی، ہم نے اتنی پیار اور اتنی چاہ سے آپ کے لیے یہ دودھ بنایا ہے، آج تو آپ پی ہی سکتے ہیں، ہماری خاطر نہ صحیح مروہ کی خاطر ہی پی لیں۔ زارا نے تک کر نشانہ لگایا تھا۔ یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی گڑیا، ماہر نے زارا کو کہا۔ ماہر بھائی آپ چپ کر جائیں، ورنہ داجان سے کہہ کر میں نے آپ دونوں کی بھی دوبارہ سے شادی رکھوا دینی ہے، پھر لینے آئیے گا صفا کو، آپ کی ساری پراپرٹی لوں گی میں دودھ پلائی میں۔ اب کی بار لڑکیاں دل کھول کر ہنسی تھیں اور ماہر بیچارہ منہ بناتے چپ کر گیا، لیکن ہنستی ہوئی صفا کو وارن کرتے نہ بھولا، جبکہ مروہ میکال کو گود میں بٹھائے ان سب کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ بھائی نہ پیجیے گا یہ دودھ، لوٹ لے گی قسم سے آپ کو، بلاول نے کہا تو سعدیہ نے اسے گور کر دیکھا۔ مابیر بھائی چھوڑیے سب کی باتیں، آپ جلدی سے دودھ پیئیں۔ واہ مینڈکی کو بھی زکام ہوا، بلاول بولا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ خبردار کسی نے میری بیٹی کو تنگ کیا تو بلاول انسان بنو، فرحہ بیگم نے روحان سی ہوتی بہو کو ساتھ لگاتے کہا۔ اوکے اوکے میں دودھ پی لوں گا، لیکن پہلے آپ لوگ یہ بتاؤ کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، مابیر سیز فائر کرتے بولا۔ 5 لاکھ، اقصیٰ جھٹ سے بولی۔ کیا کبھی 5 لاکھ کی شکل دیکھی ہے، 5 لاکھ میں 5 بہن سے آ جائے، بات کرتی ہے۔ اقصیٰ کا 5 لاکھ کہنا تھا کہ من کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ من بھیا رات کو کیا لمس بھابی نے کمرے سے دھکے مار کر باہر نکالا تھا، جو اب ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم سب پر بم کی طرح پڑ رہے ہیں۔ نہ کر یار اکسو، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اقصیٰ کے کہنے پر لمس جھٹ سے بولی تو محفل میں سب کے کہکے گونج اٹھے، جبکہ من بیچاری سی شکل بنا کر رہ گیا۔ آخر کار اچھی خاصی بحث کے بعد لڑکیوں کو ان کی رقم مل گئی تھی۔ کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ ایک ایسا ہی وقت پہلے بھی آیا تھا جہاں سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہ ملا تھا، نہ ماں ساتھ تھی، نہ بہن بھائی، اور باپ نے تو شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن آج اللہ نے اسے اتنا کچھ عطا کیا تھا۔ نہ صرف ماں باپ بہن بھائی بلکہ پورے شہر کے لوگ موجود تھے۔ سب یاد کر کے وہ ایسا روئی تھی کہ سب کو رلا گئی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے اس وقت اس کی کیا کیفیت تھی۔ پہلے وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں تھا اور اب سب لوگ اسے گھیرے میں لے کر کھڑے تھے۔ مابیر نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے سینے سے لگایا تھا۔ مابیر جی داجان،
بیٹا ایک وقت تھا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مروہ کا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے تو پاس رکھنا چاہے تو مار دینا، لیکن آج تم سے کہہ رہا ہوں میری پوتی کا بہت خیال رکھنا، اسے بہت پیار دینا، ماں پیر اس کی بہت عزت کرنا، اسے کبھی بھی گزرا وقت یاد مت کرنے دینا۔ داں جان نم آنکھوں سے بولے، داں جان آپ فکر نہ کریں، جب پہلے اسے لے کر گیا تھا تب بھی یہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی، اور آج بھی یہ مجھے اتنی ہی عزیز ہے۔ جو وقت گزر گیا اسے بھول جائیں اور خوشی خوشی اپنی پوتی کو رخصت کریں۔ مروہ میری جان، اس حویلی کے دروازے اور ہمارے دلوں کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے، طاہر نے بیٹی کو سینے سے لگاتے کہا۔ دیکھا، میں پہلے ہی کہتی تھی کہ میں سوتیلی ہوں، صفا منہ بناتے بولی تو سب ہنس دیے۔ آج آخر کار وہ رخصت ہو کر ماں پیر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ لوگ راستے سے ہی فارم ہاؤس چلے گئے، جبکہ باقی سب خان مینشن چلے گئے تھے، لیکن ایم کے اپنی نئی زندگی کی شروعات وہ وہیں سے کرنا چاہتا تھا۔ سارا راستہ دونوں خاموش رہے، کسی نے بھی ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ ایم کے اس کی دلی حالت بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے اسے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی ایم کے نے سوائے چوکیدار کے سب کو چھٹی دے دی تھی۔ مروہ گاڑی سے باہر آئی تو ایم کے نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ایم کے کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں، میں چل لوں گی پلیز، وہ گرنے کے ڈر سے اس کی گردن میں بازو ڈالتے بولی۔ مجھے پتہ ہے میرا بچہ، لیکن میں جانتا ہوں میری جان تھک گئی ہوگی، اس لیے میں اٹھا کر اپنے بچے کو لے جاؤں گا، وہ اس کی ناک سے ناک ملاتے بولا، جبکہ وہ شرماتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ بچوں کو صفا اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو پورا پھولوں سے سجا ہوا تھا، جیسے دونوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے سجایا گیا تھا۔ اس نے مروہ کو لا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کی گود میں سر رکھتے وہیں لیٹ گیا۔ جبکہ اس کو یوں سنجیدہ دیکھ کر مروہ کو تشویش ہوئی تھی۔ کیا ہوا ایم کے؟ وہ پیار سے جھک کے اس کا ماتھا چومتے بولا، جبکہ ایم کے نے اس کے دونوں ہاتھ چومتے سینے سے لگائے۔ کیا آج تم مجھے سنو گی مروہ جان؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جی بولیں، کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ میں بہت چھوٹا تھا جب ماما بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، جینے کا جیسے کوئی مقصد ہی نہیں بچا تھا، لیکن پھر بابا ایاز صاحب نے ہمیں جینے کا مقصد دیا۔ میری بالکل ہمت ختم ہو چکی تھی، لیکن ماہر کو دیکھ کر مجھے ہمت رکھنا پڑی۔ بابا نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اگر ماں باپ کا بدلہ لینا ہے تو پہلے کچھ بننا پڑے گا۔ انہوں نے مجھے آرمی جوائن کرانے کا کہا۔ بہت مشکل وقت تھا وہ، لیکن ہمت نہیں ہارا۔ ماما بابا کا چہرہ جب جب میرے سامنے آتا تھا میرے اندر لگی آگ مزید بھڑک اٹھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں میجر بن گیا۔ مجھے ایک خطرناک مشن سونپا گیا، آر کے فرحان اور البرٹ جیسے غداروں کو ختم کرنا تھا۔ ہنسنا تو جیسے میں بھول ہی گیا تھا۔ پھر اچانک ایک دن ایک پری میری زندگی میں آئی۔ اس نے مسکرا کر مروہ کو دیکھا، اور تب پہلی بار دل نامی غذا زوروں سے دھڑکا میرے اندر۔ میں چاہ کر بھی تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہ بتا سکا، میری مجبوری تھی، لیکن تم سے دور بھی نہیں رہ سکتا تھا، بیسٹ بن کر ہی تم سے ملنا پڑا۔ تم جب زندگی میں آئی تو جینے کو دل کرنے لگا۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ایک دن اس پری کو جان بوجھ کر خود سے دور کرنا پڑا۔ تم جانتی ہو مروہ، جس دن ہمارا نکاح ہوا میرا دل کیا سب کچھ باڑ میں جھونک کر تمہیں سب سچ بتا دوں۔ تمہاری وہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن فرض محبت پر بھاری پڑ گیا۔ تم جانتی ہو تمہارے چھوڑ کر چلے جانے کے بعد حویلی والوں کو جب میں نے سچ بتایا تو سب نے مجھے معاف کر دیا، حالانکہ میرا جرم تم سے بڑا تھا۔ مجھے جہاں یہ اچھا لگا کہ حویلی والے مجھ سے ناراض نہیں، وہیں مجھے ان پر غصہ بھی آیا کہ انہوں نے تم پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، تمہیں ایک موقع کیوں
نہیں دیا۔ یہ گلٹ آج بھی مجھے کھائے جا رہا ہے۔ محبت تو ہم دونوں نے کی تھی، لیکن جھیلنا تمہیں پڑا، اور اس بات کے لیے میں تم سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کی گود سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے واپس مل گئی، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، لیکن یہ گلٹ مجھے آج بھی ہوتا ہے کہ میری وجہ سے تم نے اتنا کچھ سہا ہے۔ وہ چہرہ جھکائے بولا، ایم کے پلیز سوری مت بولیں۔ ہاں یہ سچ ہے، مجھے آپ پر غصہ تھا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ مجھ سے شادی کر کے آپ سب کی نظروں میں اچھے بن گئے اور بری بنی میں۔ لیکن جب آپ نے بتایا کہ وہ سب آپ میری جان، میری عزت بچانے کے لیے کر رہے تھے، تو وہ غصہ، وہ دکھ تو شاید وہی دم توڑ گیا تھا۔ گھر والوں کے رویے پر مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ مانا کہ آپ کا طریقہ غلط تھا، لیکن نیت نہیں، اور جہاں نیت صاف ہو وہاں نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتے بولی، مجھے یہ سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا ایم کے۔ آپ پرانی باتیں بھول جائیں، میں ماضی کا کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی۔ اوکے میری جان، ہم آئندہ اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں کریں گے، ایم کے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ مروہ جان، پرومس یاد ہے نا اپنا؟ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھتے بولا، کون سا پرومس؟ میں نے تو کوئی پرومس نہیں کیا تھا۔ وہ جان کر انجان بنی، مجھ سے ہوشیاری میرا بچہ، جانتی ہو نا میں کون ہوں ایم کے، مجھ سے ہوشیاری کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ آہستہ آہستہ سے اس کے زیور اتارنے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یاد نہیں کون سا پرومس کیا تھا میں نے، وہ اٹکتے بولی تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا میرے بچے نے؟ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایم کے سلگتے ہونٹوں کا لفظ اپنے کان کے لوب پر محسوس کرتے وہ بولی، جھوٹ کی سزا بہت بری دیتا ہوں میں میری جان، اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ وہ اس کے گالوں پر اپنے گال رب کرتے بولا، جلدی کرو، مجھے میری کس دو ایم کے۔ کوئی بہانہ نہیں مروہ، تم نے اس دن مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری گولڈن نائٹ تم مجھے ڈیپ کس کرو گی۔ اوکے، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ آنکھیں بند کریں پلیز۔ اوکے، یہ لو، کر لی آنکھیں بند۔ وہ اس کی بات فوراً مانتے آنکھیں بند کر گیا۔ جب مروہ نے جھجکتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی، ایم کے نے ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھتے، دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھتے اس کے ہونٹوں کو اپنی شدید گرفت میں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا مروہ سے نہ ہو پائے گا، اس لیے وہ اپنا کوٹا خود ہی پورا کر رہا تھا۔ جب مروہ کی سانسیں رکنے لگیں تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، جبکہ یہ حرکت ایم کے کو اور بڑھاوا دے گئی تھی۔ وہ اپنی من مانی کرتے پیچھے ہٹا تو وہ اس کے سینے پر سر ٹکاتے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ میں جانتا تھا تم سے نہیں ہوگا، ابھی تک بہادر نہیں ہوئی تو میری جان، وہ اس کی پیٹھ سہلاتے بولا، مجھے ایسی بہادری چاہیے بھی نہیں، اس کے لیے آپ کی بہادری ہی کافی ہے۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتے بولی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اب اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔ اس کے بالوں کا چوڑا کھولتے اسے کمر پر بکھیرا، آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے اس نے اس کی گردن کو جا بجا چوما، گردن سے ہوتے اس کے کندھوں پر سے شرٹ سرکاتے وہاں اپنے ہونٹ رکھے۔ ایم کے پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی تو ایم کے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، میری جان، آج تو ایم کے تمہاری روح میں اترنا ہے، آج مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ کتنا عشق کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو چومتے بولا، آہستہ آہستہ وہ اسے خود میں شامل کرتا لائٹس آف کر گیا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی، ایم کے کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ خود پر ناز کرتی، خود کو اس کی پناہوں میں دیتی، خود کو ہر فکر سے آزاد کر گئی۔
صبح ایم کے کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ ایم کے کی شدتوں کے نشان اس کی گردن اس کے کندھے پر صاف دکھ رہے تھے۔ وہ نشان دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ ایم کے نے اسے دھیرے سے اٹھا کر تکیے پر رکھا، اس کے ماتھے پر لب رکھ دے گویا اس نے اپنی صبح کا خوبصورت آغاز کیا تھا۔ ایم کے کی نظر اس کے ادھ کھلے ہونٹوں پر پڑی تو اسے اپنا گلا سوکھتا محسوس ہوا۔ بنا دیری کیے اس نے مروہ کی سانسیں روک دی تھیں۔ سانسیں رکنے پر وہ فوراً ہوش میں آئی تھی۔ یہ کیا ہے ایم کے؟ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ یار اتنا پیارا نہیں ہونا تھا نا؟ کیا کروں اب خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بچتے ہنستے ہوئے بولا گویا خوبصورت ہونا مروہ کا ہی قصور تھا۔ آپ کو میں چھوڑوں گی نہیں، ساری رات بھی نہیں سونے دیا، ابھی تو سوئی تھی میں اور آپ پھر شروع ہو گئے۔ وہ بیڈ سے تکیہ اٹھاتے اسے مارتے بولی۔ یار مروہ، شادی کی پہلی صبح کون اپنے شوہر کو مارتا ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں سے تکیہ پکڑ کر سائیڈ پر پھینکتے بولا۔ میں مارتی ہوں ایسے؟ کیوں سونے نہیں دیا مجھے؟ مروہ کو اپنی نیند خراب ہوتے دیکھ کر کچھ زیادہ برا لگا تھا۔ اوکے جلدی سے فریش ہو جاؤ، ناشتہ کر لو پھر سو جانا، پکا تنگ نہیں کروں گا۔ وہ اسے اپنے خسار میں لیتے بولا۔ میرے لیے ناشتہ آپ بنائیں گے؟ وہ آرڈر دیتے بولی۔ اوکے میرا بچہ، میں خود بناؤں گا، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ وہ اس کا سر چومتے بولا تو وہ کپڑے لیتی فریش ہونے چلی گئی۔ جبکہ ایم کے کو اپنی ڈیوٹی کے لیے ناشتہ بنانا تھا تو وہ کچن میں چلا گیا۔ وہ کچن میں آئی تو سامنے وہ کسی ماہر شیف کی طرح ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ واہ ایم کے، مجھے نہیں پتا تھا آپ یہ کام بھی کر لیتے ہیں، ویسے اچھے خاصے زنانہ گٹس ہیں آپ میں۔ وہ شرارت سے بولی تو ایم کے نے اسے گور کر دیکھا۔ اور بھی بہت سے گٹس ہیں، تم موقع تو دو، وہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ دانت پیستے بولا تو وہ کلکلا کر ہنس دی۔ ماشاءاللہ، اسے یوں ہنستا دیکھ کر ایم کے نے بے ساختہ کہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ خان منشن واپس چلے گئے تھے۔